الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عربی گرامر اور صرف گرامر کو نحو اور صرف مورفولوجی کو کہتے ہیں. تسباق شروع کی ہے الحمدللہ. اسما کی بات ہو چکی، کلمے میں سے 3 قسموں میں سے ایک قسم کی کافی گفتگو ہو چکی. اب افعال کی بات چل رہی ہے، اور جس طرح مختلف جہات سے ہم اسم کو دیکھتے تھے اسی طرح فعل کو دیکھتے ہیں. فعل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ماضی ہے کہ مضارع ہے. ماضی پاسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مضارع آنے والے کل کے لیے، اور ابھی موجودہ حال اور استقبال یعنی مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماضی کے لیے ماضی گزشتہ زمانے کے لیے. پھر معروف اور مجہول کی بات کرتے ہیں کہ معروف جسے انگریزی میں ایکٹیو وائس کہتے ہیں، ایکٹیو ورب کہتے ہیں، مطلب جس میں فعل اور فاعل سے بات پوری ہو جائے. مفعول ہو تو اچھا ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن مجہول میں فاعل نہیں ہوتا بلکہ فاعل کی جگہ مفعول لے لیتا ہے، اس کو نائب فاعل کہتے ہیں. ایک اور قسم یہ ہے کہ کیا وہ ثلاثی ہے یا رباعی ہے، کیونکہ فعل یا تو 3 حرفی ہوتا ہے، اس کے اصلی حروف یا تو 3 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں، تو ثلاثی یا رباعی ہوگا. پھر اس میں مزید قسم ہے مجرد اور مزید فی، وہ الگ تفصیل آئے گی. ایک قسم یہ ہے کہ کیا یہ لازم ہے یا متعدی ہے. لازم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی مفعول نہیں چاہیے جس پر وہ کام کر رہا ہو، اور متعدی یہ کہ اس کو مفعول بھی چاہیے، بغیر مفعول کے بات پوری نہیں ہوگی. کبھی کبھی اس سے کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ معروف اور مجہول میں کوئی کنفیوژن نہیں. کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے. معروف لازم اور متعدی دونوں ہو سکتا ہے، مجہول بھی اسی طرح دونوں ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کو آپس میں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. لازم کا مطلب یہ ہے کہ مفعول کی ضرورت نہیں ہے. معروف اور مجہول میں مفعول تو چاہیے ہی ہوتا ہے دونوں صورتوں میں. معروف میں فاعل ہوتا ہے، مفعول آئے تو بہت اچھا ہے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں. لیکن مجہول میں تو مفعول ہوگا ہی، اسی کو نائب فاعل بنا دیتے ہیں. جبکہ لازم میں یہ ہے کہ مفعول کے بغیر بھی بات ہو جائے گی، مفعول جائز ہی نہیں ہونا، ہوگا ہی نہیں مفعول یعنی. جبکہ متعدی میں مفعول کے بغیر بات ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے، یہاں مفعول سے ڈیل کرتے ہیں، وہاں فاعل سے ڈیل کرتے ہیں. معروف میں فاعل ہوتا ہے، مفعول ضروری نہیں ہو تو بہت اچھا ہے، یعنی وہی لازم متعدی دونوں ہو سکتے ہیں. جبکہ مجہول میں فاعل نہیں ہو سکتا. جس طرح لازم میں مفعول نہیں ہو سکتا، اس طرح مجہول میں فاعل نہیں ہو سکتا. ایسے یاد کر لیجئے. اور متعدی میں مفعول ضرور ہوگا، معروف میں ہو تو اچھا ہے، نہ ہو تو بھی کام چل جائے گا. تو اس طرح کچھ اپنا ذہن بنا لیجئے، اصل میں پریکٹس بار بار ہوگی تو ذہن میں بیٹھ جائیں گی چیزیں. اس کے علاوہ ایک قسم صحیح اور ناقص کی ہے جو ہم بعد میں پڑھیں گے. 6 ابواب ثلاثی مجرد کے بار بار دہرائے جا رہے ہیں، ذہن میں رکھنا چاہیے، ان کو پکا کر لینا چاہیے کہ ماضی اور مضارع میں ہم دیکھتے ہی ہیں کہ عین کلمے کی کیا حالت ہے. فا کلمہ اور لام کلمہ جو ہے ان میں تو کوئی فرق نہیں رہتا، یہ تو فا اور لا یہ ایسے ہی رہتے ہیں. جب عین کلمہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیشہ ایک فرق نظر آتا ہے کہ یا تو عین پر ضمہ ہوگا یا فتحہ ہوگا یا کسرہ ہوگا. یعنی عین کلمہ یا تو یہ ضمہ کو کی وجہ سے اس کو، یعنی اس پر ضمہ آ گیا نا تو اس کو کہیں گے کہ یہ بھائی اس پر ضمہ ہے تو اس پر فتحہ ہے اور اس پر کسرہ ہے. تو یہ مکسور العین، یہ مفتوح العین، یہ مضموم العین، یعنی عین پر ضمہ ہے. ضمہ ضاد سے ہوتا ہے، ضاد جسے زواد کہتے تھے ہمارے اردو میں، ضاد مضموم. تو مضموم العین ہے، عین کا ضمہ ہے. یہ عین کا اس میں کیا ہے، عین کلمے میں کیا ہے، فتحہ ہے، زبر ہے. تو مفتوح العین، اور یہ کیا ہے، کسرہ ہے. کسرہ زیر کو کسرہ بولتے ہیں، یہ عربی کے نام ہے. مکسور العین یعنی عین کا مکسور ہونا، کسرہ والا ہونا. اسی طرح مضارع میں دیکھیں گے تو عین کلمہ یہاں پر جس طرح یہاں مضموم ہے یہاں پر بھی مضموم ہو سکتا ہے، یہاں مفتوح ہے تو یہاں پہ بھی مفتوح ہو سکتا ہے.
यहाँ मकसूर है तो यहाँ भी मकसूर हो सकता है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा इनमें से हर एक दूसरे के साथ जोड़ा बना सकता है। ये ऊपर एक दूसरे के साथ भी जा सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, तीनों के साथ जोड़ा बनता है। यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो तीनों के जोड़े तीनों के साथ हो सकते हैं। तो 3 और 3 है तो इससे ये 9 जोड़े बन जाते हैं। 3 को 3 में ज़रब देते हैं तो 9 हो जाते हैं ना, 3 3 6 3 9। इनमें से लेकिन अरबी में जो इस्तेमाल होते हैं वो सिर्फ 6 हैं, 3 इस्तेमाल नहीं होते। तो वो 3 ये हैं जो इस्तेमाल नहीं होते, बस ये 6 जोड़े चलते हैं। मकसूरुल आइन, ये मदमूमुल आइन से शुरू करें, बल्कि ऊपर आ जाए। मदमूमुल आइन के साथ मदमूमुल ऐन ही खाली आएगा। अगर मादी में आइन कलिमा पर दम्मा है तो मुदारे में भी आइन कलिमे पर दम्मा होगा। ये जहन में रहे कि ये सुलासी मुजर्रद की बात हो रही है, सिर्फ सुलासी मुजर्रद की बात हो रही है कि आइन कलिमा अगर दम्मा वाला होगा तो हर हालत में मुदारे का आइन कलिमा भी दम्मा वाला होगा। अगर ऐन कलिमा फतहा वाला है जबर तो तीनों हो सकते हैं, तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, तीनों के नाम अलग अलग हो जाएंगे, इनके 3 पॉसिबिलिटीज। ऐन कलिमा अगर मकसूर हो यानी उसमें जेर हो तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो फतहा के साथ आएगा यानी मफ्तूहुल ऐन होगा, या मकसूरुल ऐन, ये नहीं आ सकता। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज, इसमें 3 पॉसिबिलिटीज, इसमें 1 पॉसिबिलिटी। इसको देखिए यहाँ पर लिख दिया इन्होंने समझाने के लिए। पहला बाब क्या है, उस बाब का नाम हमने दराबा रख दिया क्योंकि ये दराबा यदरिबु, तो इसका माजी जो होता है, माजी मफ्तूहुल ऐन है। देखिए ऐन कलमे पर फतहा है, जबर है। और मुदारे क्या होता है, उसका वजन क्या है मुदारे का, मकसूरुल ऐन। यहाँ पर फतहा है, यहाँ पर कसरा है। वही रॉ, रॉ जो है वो ऐन कलिमा है। क्यों, आप जानते हैं फेल में, इसम में भी इसी तरह 3 हरफी जो होते हैं उनको पहले कलमे को फा कलिमा बोलते हैं, दूसरे का नाम आइन कलिमा, तीसरे का नाम लाम कलिमा होता है, अगर चौथा भी हो तो उसका नाम भी लाम ही कलिमा होता है। तो इस तरह ये 4 या 3 कलिमे होते हैं। अभी हम 3 कलिमात पढ़ रहे हैं, तो इस पोजीशन पे यानी फा कलमे की पोजीशन पे जो है उसको फा कलिमा कहेंगे। आइन की पोजीशन, तो यहाँ पर फा कलमे की पोजीशन पे क्या है कि हम कहेंगे दौद इसका फा कलिमा है, रॉ इसका आइन कलिमा है, बा इसका लाम कलिमा है। देखिए ये स्केल है ना, इसी स्केल पर सबको रख देंगे। तो देखिए आइन कलिमा बीच वाला होता है, 3 में से बीच वाला, तो ये क्या, इस पर जबर है, इसी को फतहा कहते हैं। तो जिस पर हो उसको मफ्तूह कहेंगे, मफ्तूहुल आइन के जिस पर फतहा दिया गया हो ऐन कलिमे को, वो जिसमें इसके ऐन कलिमे को फतहा दिया गया हो तो ऐन कलिमे पर फतहा है। ऐन कलिमे पे कसरा हो, जेर हो, मकसूरुल आइन, तो ये देखिए मकसूरुल आइन जेर आ गया। तो इस बाप का ही नाम हमने दराबा रख दिया कि दराबा से याद कर लो, कोई भी नाम रख सकते हैं वैसे, जरा सा रख दें, लेकिन क्योंकि मारूफ है, अब सब लोग एक ही नाम रख के बोलते हैं तो उसको अब जराबा करके बोल देते हैं। ये ऐसे ही जैसे कि आप कंपनी का नाम बोल देते हैं, अब डायपर नहीं बोलते बल्कि कह देते हैं भाई पैम्पर, तो पैम्पर से ये वो समझा जाता है। हूवर, वो इतना मारूफ हो गया कि हूवर का मतलब है कि घर में हूवर कर रहे हैं, हूवर तो कंपनी का नाम है, वो वैक्यूम क्लीनर, लेकिन अब ये कि उसी नाम से बोल लेते हैं, ऐसा होता है। तो कभी वही नाम इतना मारूफ हो जाता है, तो यहाँ पर भी यही किया है कि वो नाम इतने मजबूत हो गए, मारूफ हो गए कि अब उसको उसी नाम से याद करते हैं, और उसके लिए सिंबल छोटा सा यूज कर लेते हैं। मसलन बहुत लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि भाई दरबा यदरिबु है, इसका मुदारे इस वजन पे आएगा, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। दूसरा बाब, बाब नसरा है, उसमें क्या होगा, वही फाला की तरह मफ्तूहुल आइन, देखिए आइन कलिमा पर जबर है, और मदमूमुल आइन, यहाँ आइन कलिमा पर दम्मा है, पेश है, मदमूम। तो नसरा यंसुरु, यदरिबु, यंसुरु, यफइलु, ये क्या है, यफउलु, यफइलु, यफउलु, ये दोनों एक ही है, फाला फाला, क्योंकि फाला के साथ तीनों होते थे ना, फाला फाला, और तीसरा फाला का ये रहा, देखिए फाला फाला फाला, फाला के साथ तीनों हालतें जाती हैं। आइन के नीचे जेर भी आएगा एक बाब में, वो दरबा है, इसके नीचे इसके ऊपर पेश आएगा, वो भी एक है, दूसरा है नसरा, और इसमें एक जबर भी आएगा, फाला या फालू, तो जबर जबर दोनों पर, जबर पेश और जबर जेर। तो माजी के फाला के साथ यानी आइन पर जबर हो तो ये तीनों ऑप्शन अवेल करता है, तो इसमें तीनों सूरतें मुमकिन होती हैं। एक का नाम दराबा, एक का नाम नसरा, एक का नाम फतहा, ये 3 हो गए।
پھر فاعیلا اگر عین کے نیچے زیر ہو یعنی مکسور العین ہو تو اس کے بعد والا جو مضارع ہوگا اس میں عین پر زبر بھی آتا ہے، ایک پاسبلٹی، اس میں دو پاسبلٹی تھی نا. اسی طرح فاعیلا یہ دیکھیے اس کی دوسری پاسبلٹی یفعل، اس میں زیر بھی آتا ہے، تو زیر بھی آتا ہے اور زیر زبر بھی ہوتا ہے، زیر زبر زیر زیر، جبکہ زبر کے ساتھ زبر 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 زیر زبر پیش، زبر زبر کہاں ہے، یہ والا زبر زبر ہے، زبر زیر یہ زبر زیر ہے، اور یہ زبر پیش عین عین. اور عین کے نیچے اگر زیر ہو تو زیر زبر زیر، یہ زیر زبر اور زیر پیش، زیر زبر کہاں گئی، یہ رہا زیر زبر، سمع یسمع، اور زیر زیر فعلا یفعل. تو یہ دو پاسبلٹیز ہیں اور ایک ہی بچا اس کے علاوہ، یہ پیش پیش، بس پیش کے ساتھ پیش ہوگا. تو پہلے والے پر، پہلے عین پر اگر ماضی میں پیش آ گیا تو اس کے بعد آگے پیش آئے گا. یہ کسی طرح بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے بٹھا لیجئے، ضروری ہے بٹھانا، اس کے بغیر آپ کو آگے بہت مشکلات ہوں گی. یہ رٹنا ہے، بٹھانا ہے، کچھ کرنا ہے، ابھی آپ اس کی پریکٹس کیجیے. حصلہ، حصلہ کے معنی ہوتے ہیں حاصل کرنا، ٹو obtain، کچھ حاصل کر لیا. اس ایک مرد نے حاصل کیا، کیا حاصل کیا، جو بھی حاصل کیا. یہ باب اس کے آگے لکھنا چاہیے، چھوٹا سا نون لگا دیتے ہیں بتانے کے لیے کہ بھائی یہ باب نصرہ سے آتا ہے، لیکن میں نے پورا لکھ دیا آپ کی آسانی کے لیے کہ یہ باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے. تو حصلہ سے کیا بنے گا، حصل یحصل، نصر ینصر، ہے نا. یہ فعل یفعل ینصر، تو حصل یحصل، تو یہ حصل یحصل ہے. تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یحصل یوز کرنا ہے کہ یحصل یوز کرنا ہے، وہ آپ کو باب نصرہ سے پتہ چل گیا. اگلا رجع، یہ باب ضربہ سے آتا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے، رجع یرجع، کیونکہ ضرب یضرب، عین کلمہ، یہ جو جیم ہے عین کلمہ ہے نا، عین کی پوزیشن پہ یہ ہے، اس کو زیر دیں گے جیسے یہاں پر زیر دیا. تو رجع یرجع یضرب، رزق، رجع کے معنی ریٹرن کرنا، ان للہ و انا الیہ راجعون. اسی سے حاصل کرنا کہتے ہیں نا، اس نے حاصل کر لیا، حصول ہو گیا، حاصل ہو گیا، یہ اسی سے اوبٹین کرنا. اور رجع یرجع، ان للہ و انا الیہ راجعون، راجع فاعل کے وزن پر یعنی رجوع کرنے والا، اور یہ فعل ہے کہ اس نے رجوع کیا، لوٹا، ریٹرن. رزق دینا، رزق عطا کرنا، رزق سے ہی. رزق یہ باب نصرہ سے آتا ہے، مضارع کیا ہوگا، یرزق، یا لگانا ہے پہلے والے کو ساکن کر کے، دوسرے والے پر فتح ضمہ کسرہ میں سے کچھ آئے گا. نصر ینصر میں ضمہ آتا تو ضمہ لگا دی، ینصر، رزق یرزق. رقد، رقد سلیپ، سونا. مرقد آپ نے سنا ہوگا، سونے کی جگہ، قبر کے اوپر بھی لکھ دیتے مرقد، آرام گاہ ہے، تو جگہ مرقد، سونے کی جگہ. رقد سونا، وہ ایک مرد سویا. رقد یہ بھی نصرہ سے ہے. یرقد، رقد یرقد. سکن، سکن وہی ٹھہر جانا، رہنا، اسے کہتے ہیں ان گھر کا، ان کا وہاں کے ساکنین ہیں، ساکنان ارض وطن، ہے نا. مسکن اسی سے نکلا ہے، رہنے کی جگہ. سکنا آپ نے سنا ہوگا، اس کو ہمارے اردو میں سکنا بولتے ہیں، سکنا مصدر. تو سکنا یسکن، نصر ینصر یہ بھی اسی سے آتا ہے. شکر شکر کرنا، یشکر یہ بھی نصر ینصر ہے، یشکر. صدقہ شکر آپ جانتے ہیں، صدقہ سچ بولنا. نصر ینصر وہی ہے. قروبہ، یا قروبہ جو ہے یہ اب باب کرومہ سے آتا ہے، قروبہ، کیونکہ عین پر پیش ہے تو ہر حالت میں صرف پیش ہی آئے گا، کیونکہ یہ ایک ہی عین پیش والا، تو مضارع کا عین بھی پیش والا ہوگا، اس میں ایک ہی پاسبلٹی ہوتی ہے نا. فعول یفعل کی طرح، قروبہ یقرب، یقرب یکرم، ایک ہی اسکیل ہوگا، اس میں ایک ہی پاسبلٹی ہے کہ پیش پہ پیش. قروبہ میں قریب ہونا، قریب سے بولتے ہیں اردو میں بھی آپ، قرب حاصل کیا. لعبہ کھیلنا، لہو لعب کا نام آپ نے سنا ہوگا، لہو لعب، لعبہ مانے کھیلنا. اور اس سے ایک چیز یہ بھی ذہن میں رہے، بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں بچوں کا لاعب، لاعبہ، لاعبہ کھیلنے والی. اب یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں آگے پیچھے کیا ہے، تو پھر وہ ساری زندگی کھیلتی کودتی رہیں، سیریس نہ ہو تو پھر پریشان ہوتے ہیں. تو ظاہر بات ایسا نام دیں گے اس کو، وہ بار بار بولتے رہیں گے تو وہ اس کو دعا دے رہے ہیں، وہی لفظ بولے جا رہے ہیں.
کھیل کود میں ہی لگی رہے گی کب سنجیدہ ہوگی. اس لیے بچوں کے نام رکھتے ہوئے ذرا سوچنا چاہیے کہ بس جو دل چاہے رکھ نہ دیا جائے. اور بہت عربی سے واقفیت ہے اور کچھ کنائی طور پر سوچ رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس میں آدمی کو سمجھدار ہونا چاہیے کہ وہ نام کیا رکھتا ہے. مریضہ, مریضہ بیمار ہونا. لعبہ یلعب, لعبہ یسمع سے باب سمع سے آتا ہے. لعبہ عین کلمہ زیر والا یہاں پر آ گیا. لعبہ یلعب کھیلنا. مریضہ یمرض سمع سے, مریضہ سمع یمرض, یمرض یسمع. ہزم یہزم, مریضہ مریضہ یمرض مرضن, تو مرضن مرضن بولتے ہیں ہمارے مرضن, لیکن یہ غلط ہے. لفظ مرض نہیں ہے, مرض ہے, مرض مرضن. تو ہم اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ان کو کیا مرض لاحق ہے, مرض نہیں ہے لفظ, مرض ہے. اگر ضاد کو صحیح سے نہیں بھی بولنا, اردو کے اسٹائل میں بولنا ہے, تب بھی را پر زبر ہونا چاہیے. مرض نہیں ہے, مرض, مرض. ٹھیک ہے, ان کو کیا مرض لاحق ہے, مرض غلط تلفظ ہے اس کا, مرض. اس کا آسان طریقہ ایسے بہت سے الفاظ قرآن میں مل جاتے ہیں, تو آپ غور کیجئے قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں. فی قلوبہم مرض, سورہ بقرہ میں بالکل شروع میں آتا ہے نا, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. مرضا تو نہیں کہا, مرضا اصل میں وہ تو جمع ہے, بہرحال چھوڑ دیجیے, مریض کی جمع, لیکن یہ مرض ہے, مرض, مرض. ہزم یہزم, ضرب یضرب سے, ہزم یہزم یضرب, اس پہ زیر آئے گا. یہزم ہرا دینا, پچھاڑ دینا, شکست دینا. حدیث میں جیسے آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر, تو آپ نے جو دعا پڑھی اس میں یہ بھی تھا نا کہ الحمدللہ وحدہ ونصر عبدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ, کہ گروہوں کو اکیلے ہی اللہ نے شکست دے دی. ہزمہ اردو میں بولتے ہیں اس کے لیے ہزیمت اٹھانا پڑی, سنا ہوگا آپ نے, یہ ہزیمت اٹھانا پڑی, وہی مراد ہے اس سے, ہزمہ یہزم. اور منع, یہ بات فتح ہے, منع یمنع, منع روکنا, اردو میں کہتے ہیں اس سے منع کیا, تو منع روکنا. یمنع فتح یفتح سے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بتا دیجیے ان کے مضارع کیا بنیں گے, وہ اسکیل سامنے لکھا ہوا ہے, اس کی پریکٹس کیجیے, اس طرح کے جتنے بھی لفظ آتے جائیں ان پہ غور کیجیے. ماضی کا مجہول کا جو صیغہ ہوتا ہے فعلا کے وزن پہ, یہ بار بار بات بتائی جا رہی ہے. اسی طرح یفعل مجہول میں ایک ہی اسکیل ہے, کوئی اور فرق نہیں ہے, سیم ہوتا ہے. معروف اور مجہول کی آپ کو مثال بتائی تھی کہ معروف میں فاعل ہوگا, فعل ہو, فاعل یعنی فعل ہوگا, فاعل ہوگا اور مفعول ہوگا, اور یہی جو ہے متعدی بھی ہے, اس لیے کہ اس میں مفعول آ رہا ہے تو متعدی ہے, فاعل اور مفعول دونوں آئے تو متعدی ہوتا ہے. اور یہ جو ہے مجہول ہے, مجہول کا مطلب یہ کہ نائب فاعل بنا دیا, زید کو بیچ میں سے نکال دیا, فاعل کو ہٹا کے, تو یہاں کہا ہم نے کھایا زید نے سیب, تو مفعول کیا ہے, جس کو کھایا جا رہا ہے وہ مفعول ہے, وہ سیب ہے, اور کھانے والا کون ہے, زید, تو اب زید کو بیچ میں سے نکال دیجیے, خالی کہے کہ سیب کھایا گیا, تو سیب مذکر ہے تو اس کے لیے اوکیلا فوعلا کے وزن پہ, یہ فوعلا کا وزن تھا, فوعلا وہی مزہ مل جائے, اوکیلا قری'a بنی, ہر ایک کو ایسے کریں گے, اس مجہول کے اسکیل پر لائیں گے. اور جو مفعول ہے یہاں پر مفعول, اس کو مرفوع کر دیں گے, اس لیے کہ اب یہ نائب فاعل ہو گیا, اس کا اسٹیٹس مفعول سے بڑھ کے نائب فاعل بن گیا ہے. تو اب نائب فاعل کی وہی حالت ہوگی جو فاعل کی ہوتی ہے, یعنی مرفوع حالت, اس کو بھی مرفوع دے دیا, رفع اس کو بھی دے دیا, اس کو بھی دے دیا, اس کو ہٹایا تو اس کی جگہ یہ آیا, اور یہاں آ کے وہ اسکیل میں بیٹھ گیا فاعل کے, تو نائب فاعل تو بنا, ساتھ ساتھ حالت بھی اس کی وہی والی ہو گئی, مرفوع. ساری اس کی مثالیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں, غور کیجیے ان پہ, محنت کیجیے, پکا کیجیے کہ کیسے بن رہے ہیں. فعل کی ایک اور قسم ہے قسمانی الفعل, اگر کہا جائے کہ دو قسم فعل کی, تو وہ نون گرا دیتے ہیں مضاف اگر ہوتا ہے, تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ میں اگر مضاف پر تنوین ہو تو وہ نہیں آتی, گرا دیتے ہیں, ال نہیں آتا. اسی طرح تنوین کی جگہ نون ہوتا, نون تثنیہ یا جمع, تو اس نون کو بھی گرا دیتے, تو وہی گرایا, قسمانی تھا, قسم سے قسمان, دو قسمیں فعل کی. ایک اور قسم یعنی دو قسمیں کون سی ہیں, لازم اور متعدی. لازم وہی کہ جو جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی, اور متعدی میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے, وہی سارے بات جن میں مفعول کی ضرورت ہو, یہ سارے, ان سب کو کیا کہیں گے, متعدی. کام کسی اور پر کیا جا رہا ہے, زید کھا رہا ہے لیکن کھا کسی اور چیز کو رہا ہے, جبکہ اگر جمیل بیٹھ رہا ہے, جمیل بیٹھا ہے, جمیل بیٹھا, تو جمیل کو بیٹھنے کے لیے کسی اور
پر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جمیل کو خود ہی بیٹھنا ہے، لیکن جمیل خود کو کھا نہیں سکتا، اسے کوئی چیز چاہیے، کوئی اور چیز چاہیے جس پر یہ عمل کرے، کھانے کا عمل، بیٹھنے کا عمل، یعنی کسی چیز پر بیٹھنا الگ بات ہے، لیکن یہ بیٹھنے کا عمل جمیل کو خود ہی کرنا ہے، تو جو کام خود ہی کرنا ہو بلکہ کسی اور کی ضرورت نہ پڑے اس میں، اس کو یعنی کرے گا تو کام خود ہی ہمیشہ، لیکن اس میں کسی اور چیز کا استعمال نہ ہو، اس کام میں دخیل نہ ہو، کوئی اور کام اس میں دخل نہ دیتا ہو۔ مثلا قرآن پڑھ رہے، پڑھ تو میں رہا ہوں، لیکن پڑھنے والی چیز کیا ہے؟ وہ جس چیز کو پڑھا جا رہا ہے وہ ہونی چاہیے، اس چیز کی ضرورت ہے، اس کے بغیر پڑھا نہیں جائے گا۔ کھانے کے لیے کوئی چیز ہوگی تو میں کھا سکتا ہوں، بنانے کے لیے کوئی چیز ہوگی تو میں بنا سکتا ہوں، تو ایسی صورتوں میں اس میں مفعول چاہیے ہوتا ہے، جبکہ لازم میں مفعول نہیں چاہیے ہوتا۔ میں چلا، اب چلنے کے لیے تو مجھے اپنے خالی پاؤں ہلانے ہیں، تو میرا ہی حصہ ہے، اپنی ذات ہے، اسی میں سب کچھ ہو رہا ہے، مجھے باہر سے کوئی ایکسٹرنل ایجنٹ نہیں چاہیے جس پر کام کیا جائے، تو اس میں مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں بیٹھا، میں اٹھا، میں کھڑا ہوا، تو اپنے کام خود ہی کر رہا ہوں، کام تو ہمیشہ خود ہی کرے گا آدمی، لیکن وہ کسی چیز کی ضرورت پڑے گی جس پر کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں لازم، کہ اس میں کسی اور پر ایکشن مکمل کرنے کے لیے ضرورت نہ ہو۔ اس کا ترجمہ اردو میں جب کرتے ہیں ماضی میں تو نے اگر لگائیں تو سمجھ جائیے کہ یہ متعدی ہے۔ زید نے کھایا، حفصہ نے قرآن کی تلاوت کی، عثمان نے مسجد بنائی، قاسم نے گاڑی بیچی، زینب نے ہاتھ دھوئے، انصار نے مہاجرین کی مدد کی۔ تو دیکھیے نے ماضی کے صیغے اس میں آ رہا ہے، جبکہ آگے والوں میں دیکھیں گے تو نے نہیں ہوگا۔ جمیل بیٹھا، خالدہ گئی، دو لڑکے آئے، دو لڑکیاں کھڑی ہوئیں، اساتذہ مکرم ہوئے یعنی عزت والے ہوئے، بارش برسی، تو اب اس میں کہیں بھی آپ کو نے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اس نے کسی اور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، خود ہی کر رہا ہے، خود ہی کام کر رہا ہے بغیر کسی مفعول کے۔ ایک بتایا تھا جملہ یہ کہ جملہ فعلیہ اور اسمیہ کا فرق۔ جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے۔ بس جملہ فعلیہ میں یہ کرتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث کی رعایت کرتے ہیں، لیکن واحد کا صیغہ شروع میں لاتے ہیں، آگے بھلے کام کرنے والا ایک ہو، فاعل یعنی فاعل دو ہو یا فاعل جمع ہو، بہت سارے۔ تو دیکھیے کتبہ کتبہ کتبہ، ایک لڑکے نے لکھا تب بھی کتبہ، دو نے لکھا تب بھی کتبہ، سب لڑکوں نے لکھا تب بھی کتبہ، تو کتبہ تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ آگے جو چیزیں آ رہی ہیں فاعل فعل وغیرہ یہ تبدیل ہو جائیں گے۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر یہ مؤنث ہوتا تو پھر ہم اس کو مؤنث کر دیں گے، وہ کریں گے، لیکن مذکر مؤنث کا فرق کریں گے، لیکن واحد تثنیہ اور جمع کا فرق نہیں کریں گے جملہ فعلیہ میں اگر فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ اسمیہ میں یا اسم سے جو شروع ہوتا ہے اسمیہ، اس میں رعایت کرنی پڑے گی، کیونکہ اس میں پہلے الولد آئے گا مبتدا بن کے، پھر کتبہ، الولدان دو ہے تو کتبا تثنیہ کا صیغہ، الاولاد جمع آ گئے تو کتبو، اس میں مذکر مؤنث کا بھی خیال کرنا پڑے گا جیسے اس میں کرنا پڑے گا، لیکن اس میں ساتھ ساتھ واحد جمع تثنیہ کی بھی رعایت کرنی پڑے گی، جیسے یہاں کتبت بنتون، کتبت بنتان، تو دو لڑکیوں نے لکھا یا ایک نے لکھا یا بہت ساری نے لکھا تو کتبت ہی رہے گا، وہی مؤنث کا خالی صیغہ لے آئیں گے، لیکن صیغہ وہی واحد کا رہے گا، جبکہ یہاں انہی کی مناسبت سے بدلتا جائے گا۔ اسمیہ میں ایک لڑکی نے لکھا تو کتبت، دو نے لکھا کتبتا، ایک سے دو سے زیادہ ہے تو کتبنا، تو اس میں رعایت کی جائے گی دونوں چیزوں کی، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ کچھ تھوڑی سی اور مشق کر لیتے ہیں کہ کم من القرآن تقرأ کل یوم یا خلیل، اے خلیل، خلیل اس کا نام ہے، کہ قرآن میں سے کتنا تم تلاوت کرتے ہو ہر روز، کل یوم ہر روز، اقرأ میں پڑھتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، جزءاً مفعول ہے اس لیے، جزءاً قرأ یقرأ، یہ باب فتحہ سے آتا ہے، قرأ یقرأ، فتحہ یفتح سے، تو ہر روز میں پڑھتا ہوں ایک جز منہ اس میں سے یعنی قرآن میں سے، لیکن الیوم لیکن آج، ما قرأت نہیں پڑھا میں نے، الا نصف الجزء مگر آدھا جز۔ پھر وہ پوچھتا ہے لماذا کیوں؟ جواب دیا کہ لأنی اس لیے کہ ما کتبت واجبات المدرسۃ فی اللیل، کہ میں نے نہیں لکھے تھے واجبات، ورک جو کام کرنا ہو جو آپ پر واجب ہو مدرسے کا، یعنی واجبات المنزل بھی کہتے ہیں اس کو، ہوم ورک کے معنی میں، اور واجبات المدرسہ مدرسے کا ورک، تو میں نے مدرسے کا کام نہیں کیا تھا، یعنی ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا، واجبات المدرسہ میں نے لکھا نہیں تھا مدرسے کا ہوم ورک،
رات میں. فجلست اکتب صباحا, تو میں بیٹھا لکھنے کہ میں لکھ لوں, میں بیٹھا کہ لکھ لوں اس کو صبح, اس لیے آدھا جز کر پایا, کام مکمل نہیں تھا اور ٹائم کم ملا. هل حصلت لك اليوم جماعت الفجر. اب یہ دیکھیے حصل یحصل, حصل کے معنی ہوتا ہے پانا, حاصل کر لینا. کیا تجھے, اب عربی میں جو طریقہ ہے بولنے کا وہ یہ ہے کہ کیا نماز نے تجھے پایا. آپ نے پایا تو بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہاں بولنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کیا نماز نے آپ کو پایا آج فجر کی جماعت میں. تو جماعت مؤنث ہے اس لیے حصلت لے کر آئے. کیا پا لیا آپ کو آج فجر کی نماز نے, مضاف مضاف الیہ, جماعت الفجر مضاف مضاف الیہ اسی لیے مجرور ہے. فجر کی نماز نے کیا پا لیا آپ کو آج. تو جواب کیا ہے, الحمدللہ الحمدللہ. کل یوم تحصل لی جماعت الفجر, ہر روز فجر کی نماز مجھے پا لیتی ہے. ایسے بولا جاتا ہے, طریقہ یہ عربی کا. آج کل بہت کچھ چلتا ہے تو اس میں گنجائشیں سب کچھ ہیں, لیکن یہ ایک طریقہ ہے. فأنت ذو حظ عظیم واللہ یا خلیل, اے خلیل اللہ کی قسم, واللہ اللہ کی قسم, اے خلیل تم تو بڑے نصیبے والے ہو, تم تو ہو بڑے نصیبے والے. یہ ذو انہی میں سے اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا متکلم کہ تم ہو, اس میں تھا نا ابن اخن, ان میں سے ذو بھی تھا ایک, تو ذو حظ, حظ والے ہو, بڑے نصیب والے ہو. عظیم بڑا اس کا مضاف, یہ ذو حظ مضاف مضاف الیہ بن کے آتا ہے, عظیم اس کی صفت ہے, بڑے نصیبے والے ہو. اشکرک یا سیدی, میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اے میرے استاد یا جناب. علی حسن ظنک, آپ کے حسن ظن پر, کہ آپ نے جو میرے ساتھ اچھا گمان کیا. علی حسن ظنک, آپ نے اچھے گمان پر, آپ کے اچھے گمان پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اما جماعت الفجر, رہی جماعت فجر, فلیس بامر کبیر, تو وہ نہیں ہے ایک بڑی چیز, کوئی بڑی بات نہیں ہے, مگر الا علی الکسالى, مگر ان لوگوں پر جو سست ہوں. کسل مند کو کہتے ہیں, اردو میں بھی بولتے ہیں کسلان, کسل مند, کسل ہو رہا ہے تو اسی کی جمع ہے, کسلان کی جمع ہے کسالى. مگر سست لوگوں پر, وہ لوگ الذین یرقدون, جو لیٹے رہتے ہیں, سوتے رہتے ہیں, فی الغفلہ, غفلت میں, جو غفلت میں سوتے رہتے ہیں, یہ ان کے لیے تو ہے بڑی بات. صدقت یا ولدی, اے میرے بچے تم نے سچ کہا, او مائی سن, تم نے سچ بات کہی. تو ولدی میرے بیٹے, استاد کہتا ہے جیسے, لیکن لیس ھذا الا, اللہ اکبر اللہ اکبر, ولیس ولیکن, لیکن, یا ولدی لیکن, لیکن لیس ھذا, یہ نہیں ہے, الا مگر, نصیب السعداء مضاف مضاف الیہ, سعادت مندوں کا نصیب, جس کو رزقک اللہ, جو دیا ہے اللہ نے تمہیں, رزقک اللہ, دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, سعادت الدارین, دونوں جہان کی سعادت. یہ جو ماضی میں لاتے نا رزقک, معنی تو اصل میں لفظی یہی ہوئے کہ دیا, ماضی میں اللہ نے تم کو سعادت دو جہانوں کی, دارین دو گھروں کی, دنیا کا گھر اور آخرت کا گھر مراد ہوتی ہے. یہ تسنیہ ہے اور یہ مجرور ہے اس لیے کہ مضاف مضاف الیہ ہے. سعادت الدارین, دارانی دارینی دارینی, دار مانے گھر, تو دونوں گھروں کی سعادت اللہ نے تمہیں دی ہے. لیکن ماضی کا صیغہ جب ایسے استعمال ہوتا ہے تو یہ دعا کے لیے ہوتا ہے, اور اس میں ماضی کہتے ہیں لیکن ترجمہ اس کا دعائیہ کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں دونوں جہانوں کی, دونوں گھروں کی, دونوں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائے. جیسے ہم کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو جائے, حالانکہ لفظی معنی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے, ہوا, ہو چکا, ماضی میں ہو چکا,
لیکن دعائیہ جب بولتے ہیں رحمت رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحمت فرمائے ماضی کے لیے، تو دعا کے اندر یہ آئے گا آگے سبق باقاعدہ کہ دعا میں ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اس میں ایک نیک فعلی بھی ہوتی ہے کہ ماضی چونکہ کنفرمڈ ہوتا ہے، کوئی بات اگر کہا کہ ایسا اللہ نے کیا تو گویا اب یہ دعا کی ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہو گیا، دعا قبول ہو ہی گئی، تو گویا ڈن ہے یہ. تو ماضی میں استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ایک نیک فعلی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قبول بھی بس کر لیا، ہماری زبان سے نکلا نہیں کہ قبول ہو گیا، یہ ہو گیا ہے. اس لیے اس پہ بہت ہی یکسوئی سے کہتے ہیں، اسی لیے ماضی کو، ماضی میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہو چکی ہوتی ہیں تو اس لیے اس میں یقین ہوتا ہے. مضارع میں تو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو دعا کرتے ہی ایمان والوں کا یہی حال ہونا چاہیے کہ وہ پورا ایمان رکھیں اس بات پر کہ ان کی دعا ضرور قبول ہو گئی ہوگی. اس کا ثمرہ یہاں نظر آئے یا قیامت میں نظر آئے اعمال کی صورت میں، اجر کی صورت میں، وہ الگ بات ہے. کہ جس وقت بہتری اس وقت اللہ کرے، لیکن دعا گئی اللہ کے پاس پہنچ گئی، کیونکہ اللہ فرما چکے ہیں قرآن میں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کا جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو جب اللہ نے کہہ دیا تو ہو گیا بات. تو اسی لیے یہ یقین رکھنا چاہیے. تو پہلے دعا ایسی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو صلی اللہ نے درود بھیجا، حالانکہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ درود بھیجیے، تو دعا کا یہ طریقہ ہے. تو رزقک اللہ، تم کو دے اللہ، کیا دے؟ سعادت الدارین، دونوں جہانوں کی سعادت اور بھلائی. آمین، آمین کہا. ورفع اللہ درجات سیدی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اونچے کرے میرے استاد کے درجات کو. تو یہ بھی ماضی کا صیغہ، مراد کیا ہے؟ مضارع میں، یعنی ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. یا خلیل، اے خلیل، متى تذهب الى المدرسہ، کب تم جاتے ہو مدرسے، مدرسے کب جاتے ہو؟ انا اذهب بعد الفطور، میں جاتا ہوں بعد الفطور. تو آپ یہ بتائیے ذهب يذهب، ذهب يذهب کون سا صیغہ ہوگا، کون سا والا باب ہوگا؟ فتح یفتح. دیکھیں دونوں بار عین کلمے میں دونوں جگہ فتح آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے. وَمَتَى تَأْكُلُونَ الْغَدَاءَ، اور کب آپ لوگ کھاتے ہیں کھانا، لنچ کب کرتے ہیں؟ تأکلون، اکلا یأکل، اکلا یأکل کون سا باب ہے؟ نصر ینصر، اکلا یأکل پیش والا ہے نا، فتح اور ضمہ والا. نحن نأکل الغداء قبل الظہر، ہم کھانا کھاتے ہیں ظہر سے کچھ پہلے، دوپہر کا کھانا، لنچ. المدرسہ قریبۃ ام بعیدہ، کیا مدرسہ قریب ہے یا دور ہے؟ بعودت، بعودت، بعودت المدرسہ، اس کو ملائیں گے تو بعودت، تا ساکن والا تھا، آگے لام بھی ساکن والا ہے، ساکن ساکن ملاتے تو پہلے والے کو زیر دے دیتے. بعودت المدرسہ نحو نصف میل، مدرسہ تو تقریباً آدھا میل دور ہے. هل تشرب الشاي عندنا، کیا آپ ہمارے پاس چائے پیئیں گے؟ علی الرأس والعین، ہمارے سر اور آنکھ پر، میرے سر اور آنکھوں پر. مطلب یہ کہ بہت خوشی ہوئی، اردو میں یہ بولتے ہیں نا آپ کا یہ فیصلہ، آپ کی کا یہ حکم یا آپ کی دعوت سر آنکھوں پر. تو علی الرأس، سر پر، رأس کہتے ہیں سر کو، اور عین اسی سے رئیس بنا ہے. رئیس سر والا، مراد یہ کہ جو لیڈر ہوتا ہے، ہیڈ، انگریزی میں بھی اس کو ہیڈ بولتے ہیں نا کہ یہ ہماری کمپنی کے ہیڈ ہیں. تو وہی رأس سر، العین آنکھ، سر اور آنکھ پر، یعنی آپ کی بات سر آنکھ پر، سر آنکھوں پر. لیکن یا سیدی، لیکن میرے استاد، انا شربت الشاي صباحا، میں نے پی لی تھی چائے، شائن الشایا صباحا، صبح صبح، ولا اشرب بعد ذلك ابدا، اس کے بعد میں نہیں پیتا کبھی بھی، یعنی صبح میں پھر دن بھر چائے نہیں پیتا، صبح میری ہو گئی پی لینے کا معمول. من هذا الولد الصغیر، یہ کون ہے، یہ کون ہے چھوٹا لڑکا. الولد والصغیر، یہ پورا کا پورا جو ہے موصوف صفت مل کے مشار الیہ ھذا کا، اور من مبتدا اور آگے پوری اس کی خبر آ گئی. کون ہے یہ چھوٹا لڑکا؟ ھذا ولد، یہ لڑکا ہے، یسکن ابواہ فی جارنا، رہتے ہیں ابواہ، اس کے دونوں ابا، مراد ہے کہ اماں اور ابا، فی جارنا معک، ہمارے پڑوس میں. یہ معک سوری اوپر والوں کے ساتھ ہے. من ھذا الولد الصغیر معک، آپ کے ساتھ کون ہے یہ لڑکا؟ معک، تمہارے ساتھ کون ہے یہ چھوٹا لڑکا؟ ھذا ولد، یہ لڑکا ہے جو رہتا ہے، رہتے ہیں بلکہ ابواہ، اس کے اماں ابا، فی جارنا، ہمارے پڑوس میں.
دیکھیے تسنیہ ہے ابواہو، ابواہو مرفوع حالت میں ابوانی، ابن سے ابوانی ابوینی ابوینی، یاد آیا؟ ابن ابوانی ابوینی ابوینی، تو ابوان رہتے ہیں فاعل ہے نا اس لیے ابوان، اور آگے اس کو ہو کیا ابوانی ابوانی ہو، تو وہ نون گرا دیا تو ابواہو، اس لیے کہ جب مضاف ہوتا ہے تو یہ نون اعرابی گر جاتا ہے، جیسے یدانی ابی لہب تھا تو یدا ابی لہب، یدانی نون گرایا اور یدا رہ گیا خالی، اور ابی لہب مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے کیونکہ ابا ابو ابی اس طرح سے آتے ہیں یہ اسماء ستہ مکبرہ کے، تو ابواہو تو یہ مرفوع حالت میں ہے ابوانی سے، اور مضاف مضاف الیہ ہے، اور یہ دونوں مل کے فاعل بنے یسکنو کے۔ دیکھیں آگے تسنیہ کا فاعل بھی یسکنو واحد آ رہا ہے کیونکہ اس میں صرف کیا رعایت کرتے ہیں مذکر مؤنث کی، بس اس کی رعایت نہیں کرتے کہ آگے ایک ہے کہ دو ہے کہ تین ہے۔ لیس ہوا بنظیف، یہ تو صاف ستھرا نہیں ہے، الا ہاں تو الا یغسلور کر دیا انہوں نے، بہرحال کوئی بات نہیں، الا یغسل وجہہ، جو شاید مجہول آپ کو پڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس لیے کیا اس کا چہرہ نہیں دھویا گیا، تو بہت چھوٹا بچہ ہے اس لیے شاید یہ کہہ دیا ہوگا کہ بیبی جیسا ہوگا، تو کہا کہ اس کا چہرہ یغسل، کیا اس کا چہرہ نہیں دھویا گیا۔ الیوم مرضت امہ، آج مرضت، مرضہ بیمار ہونا، مرضت بیمار ہوئی، دیکھیں مؤنث کا خیال کریں گے، مذکر مؤنث کا خیال کریں گے ورب میں فعل میں، تو بیمار ہوئی آج اس کی اماں بیمار ہو گئی، امہ اس کی ماں، فما غسلت وجہہ تو اس نے نہیں دھویا وجہہ اس کا چہرہ۔ هل تلعبون كل يوم بعد العصر، کیا تم لوگ کھیلتے ہو، جمع کا صیغہ مذکر کے لیے تلعبون، لعب یلعب یلعبان یلعبون ہے نا، یعبد یعبدان یعبدون، اسی سے یلعبون تلعبون یعبدون اسی طرح سے، تو گردان اگر یاد ہے تو تلعبون سے فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے حاضر میں تعبدون سے، تو تلعبون کیا تم سب کھیلتے ہو، کل یوم ہر روز، بعد العصر عصر کے بعد، نعم نلعب کل یوم فی المیدان ہم کھیلتے ہیں، جی ہاں ہم کھیلتے ہیں ہر روز میدان میں۔ متی ترجع من میدان اللعب، کب لوٹتے ہو، رجع یرجع لوٹتے ہو، کب لوٹتے ہو تم میدان کھیل سے، کھیل کے میدان سے مطلب گراؤنڈ سے، پلے گراؤنڈ سے کب لوٹتے ہو۔ انا ارجع قبیل المغرب، میں لوٹتا ہوں مجلس مغرب سے کچھ پہلے، قبل المغرب تو قبیل المغرب، قبیل قبل، قبیل المغرب۔ فماذا تفعل، فماذا تفعل تم کیا کرتے ہو، بعد صلاۃ المغرب مغرب کے بعد، نأکل العشاء ہم کھاتے ہیں عشاء، عشاء جو زیر کے ساتھ عین کے ہوگا وہ تو نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں ال لگا ہوا اس لیے، عشاء العین پر زبر ہو تو اس کا مطلب رات کا کھانا، تو ہم کھاتے ہیں رات کا کھانا، ونسمع اخبار العالم تو اور دنیا کی خبریں سنتے ہیں، سمع یسمع سنتے ہیں، فی المذیاع ہے کیا بیچ میں، ہاں مذیاع ریڈیو، پھر ہم سنتے ہیں یہ ریڈیو پر، جی۔ ماذا سمعت البارحہ کیا سنا آپ نے گزشتہ کل، بارحہ کل رات، یعنی کل رات آپ نے کیا سنا گزشتہ رات، یا سیدی جناب، سمعت خبرا مدہشا میں نے سنی کیا ایک خبر بہت دہشت زدہ کرنے والی، اس کی صفت ہے موصوف صفت دونوں واحد دونوں منصوب ہے کیونکہ مفعول ہے اس لیے منصوب ہے، سمعت خبرا، خبرا خبر ایسی سنی جو مدہش ہے یعنی ڈرا دینے والی، دہشت زدہ کر دینے والی، وماذا کیا ہے وہ، سمعت میں نے سنا، ان الیابان یہ کہ جاپان، قد ہزمت جاپان نے ہرا دیا، البرطانیۃ برطانیہ کو، والامریکہ اور امریکہ کو، فی ملایا ملیشیا میں، و برما اور برما میں، وقد قربت اور وہ قریب ہو گیا، الان اب، من الہند ہند سے قریب آ گیا ہے، صدقت یا عزیزی تم نے سچ کہا اے میرے عزیز، ہاکذا جاءت الاخبار فی الجرائد ایضا اسی طرح آئی ہے اخبار خبریں، اخباروں یعنی اس طرح کی جو خبریں ہیں تم نے جو ریڈیو پہ سنا ہے یہ خبریں اسی طرح کی
یہ نیوز پیپر میں بھی آئی، جریدوں میں بھی آئی ہے، میگزین وغیرہ میں بھی اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں. حفظنا اللہ، اللہ حفاظت فرمائے ہماری، من شر هذه الحرب المخربہ، اس حرب مخربہ کے شر سے. حرب جنگ کو کہتے ہیں، مخربہ تخریب کرنے والی، وہ جنگ جس میں خوب تخریب کاری ہو، جس میں لوگوں کو بہت نقصان ہو، خرابی بہت ہو. تخریب وہی خرابی سے ہے، خرب یخرب تقریبا. اب یہ اس میں جو ہے اس کا حصہ، تو کیا زیادہ لمبا ہو گیا لگ رہا ہے درس، تو بہرحال یہ آپ لوگ چاہتا تھا آپ کے ساتھ کروں، لیکن اب آپ لوگ یہ خود کیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ہم ساتھ کریں گے. تو اس کی یہ دو جو ہے انگریزی سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، تو یہ آپ کوشش کیجیے گا اور پریکٹس کیجیے گا. یہ باب آپ کو بار بار دکھایا جا رہا ہے، ضرب یضرب نصر ینصر سمع یسمع فتح یفتح کرم یکرم حسب یحسب. تو زیر زیر دیکھیے، عین کلمہ پر پیش پیش، عین کلمہ پر زبر زبر، اور یہاں زیر زبر، زبر پیش زبر زیر. ٹھیک ہے، اور زبر زبر تو یہاں ہے. اس طرح یہ 6 ہو گئے. یہ آپ انا کے ساتھ جانتے ہیں کہ انا اگر حرف کے طور پہ ہوا ہما ہم کے ساتھ لگے تو اس کو نصب دیتا ہے انہو. انا کی وجہ سے یہ سب منصوب ہے، اگرچہ پیش نظر آ رہا ہے لیکن انہا ہونا چاہیے، لیکن عرب ایسے یوز نہیں کرتے. اب یہ انا چونکہ ناصب اسم ہے اور یہ ضمیر بھی اس میں معرفہ کی قسم ہے، اس لیے یہ ضمیر اسم ہونے کی حیثیت سے کیا ہے، کس حال میں ہے، منصوب ہے، کیونکہ انا ناصبہ اسم ہے. اس کی حرکت نظر نہیں آ رہی، زبر نظر نہیں آ رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو تو اس کا اسٹیٹس دیکھنا ہے کہ یہاں اس کو کیا ہونا چاہیے. اس کو منصوب ہے، یہ منصوب ہی ہے، بھلے ظاہر میں کچھ نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ بار بار عرض کیا کہ کبھی کبھی کچھ الفاظ، کچھ اسماء اپنے اوپر اثر آنے نہیں دیتے، وہ مبنیات ہوتے ہیں، وہ آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. تو اس میں ایک آپ کو بتایا تھا کہ اگر ضمیر ہوا ہوا وغیرہ میں سے کوئی لگ جائے تو یہ اسم کے ساتھ لگی ہو یا فعل کے ساتھ لگی ہوگی. اسم کے ساتھ لگی ہو تو مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، اور فعل کے ساتھ لگی ہوگی تو مفعول بنتا ہے، اس لیے وہ منصوب ہوتا ہے. جس طرح انا وغیرہ حرف ہونے کی حیثیت سے اس ضمیر کو نصب دیتے منصوب ہو جاتی ہے، اسی طرح فعل بھی اگر اس کے بعد آئے تو منصوب کر دیتا ہے، لیکن یہاں مفعول بھی بن جاتا ہے وہ اس کے ساتھ، کیونکہ اس کو مفعول بنا دیتا ہے. اس کی ایک مثال دیکھ لیجیے جلدی جلدی. اب جیسے یہ ہے، دیکھیے نصرہ، نصرہ کے معنی اس ایک مرد نے مدد کی، ماضی کا صیغہ ہے نا، تو اس ایک مرد نے کس کی مدد کی، ہوا کی مدد کی. تو یہ بھی ورب ہے، وہ بھی ورب ہے، لیکن اس میں ورب چھپا ہوا ہے نصرہ کے اندر، تھرڈ پرسن. اس ایک مرد نے مدد کی اس کی، اس ایک مرد کی، یہ مراد ہوئی. نصرہ اس میں ذہن میں نکال لیجیے کوئی آدمی، زید مثلا، زید النصرہ، نصرہ ہو، تو نصرہ ہو اس نے مدد کی اس ایک مرد کی، نصرہ اس ایک نے مدد کی ان دو مردوں کی، نصرہ ہما، نصرہ ہم ان سب مردوں کی، اس نے مدد کی اس عورت کی، نصرہ ہا، نصرہ ہما ان دو عورتوں کی، نصرہ ہن اس ایک مرد نے مدد کی ان سب عورتوں کی، نصرہ کا تیری مدد کی، نصرہ کما تم دونوں کی مدد کی، نصرہ کم تم سب مردوں کی مدد کی، نصرہ کی اے عورت تمہاری مدد کی، نصرہ کما تم دو عورتوں کی مدد کی، نصرہ کنہ تم سب عورتوں کی اس ایک مرد نے مدد کی، نصرنی اس نے میری مدد کی، اور نصرنا اور ہم سب کی مدد کی. تو یہ سب نصرہ، اور اس میں آپ اللہ لگا دیجیے، اللہ نے مدد کی نصرہ، اللہ نے اس کے، نصر اللہ نصرہ اللہ، آگے اللہ لگا دیجیے، اللہ نصرہ، دونوں طرح کر سکتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہو گیا. تو اب یہ دیکھیں یہ فعل تھا، اس کے ساتھ یہ ضمیریں لگائیں تو کیا بنا، اس کا مفعول بنا اور منصوب حالت میں ہے. یہ سارا بظاہر آپ کو نظر جیسا بھی ہے، لیکن اسی کی جگہ اس فعل کا مصدر نکال کے اسم بنا لیں اس کو نصر. اب یہاں مراد کیا ہے، مدد. اب اس کو بھی اگر لگائیں تو کیا ہوگا، نصرہ، نصر، اب وہاں پہ تھا نصرہ، وہ الگ ہے، اور یہ نصرہ اصل میں تھا نصر ہوا. تو نصر تنوین جو وہ گر جاتی ہے، ہو سے ملاتے ہیں تو نصرہ اس ایک مرد کی، یعنی نصرہ اس کی مدد، اس ایک مرد کی مدد. کیونکہ اب اس کے معنی اسم کے ہیں، نصر تنوین سے پتہ چل گیا کہ یہ مدد کے معنی میں مدد ہے، اس کی مدد. جب یہ کہا کی کے آ گیا مضاف مضاف الیہ، تو دیکھیے وہی نصرہ لکھا ہوا ایک جیسا ہوگا، نظر آپ کو زبر زیر پیش تو لگاتے نہیں عربی کتابوں میں، تو آپ کو خود سوچنا ہے کہ یہاں یہ کیا بنے گا کانٹیکس سے. ٹھیک ہے، تو نصرہ اس ایک مرد کی مدد، نصرہما ان دونوں کی مدد، نصرہم ان سب کی مدد، نصرہا اس ایک عورت کی مدد،
नसरुहुमा उस एक उन दो औरतों की मदद, नसरुहुन्ना उन सब औरतों की मदद, नसरुका तुम्हारी मदद, नसरुकुमा तुम दोनों की मदद, नसरुकुम तुम सब की मदद मर्दों, नसरुकी तुम एक औरत की मदद, नसरुकुमा तुम दो औरतों की मदद, नसरुकुन्ना तुम सब औरतों की मदद, नसरी मेरी मदद, नसरुना हमारी मदद। आप देख रहे हैं। तो अब देखिए ये यहाँ पर जो है मुदाफ मुदाफ इलैह क्यों हुआ, इसलिए कि ये इस्म था, इस्म के साथ अगर आती है जमीर तो मुदाफ मुदाफ इलैह यानी ये मजरूर जमीर है सारी, और यही जमीरें जब यहाँ लगी है फेल के साथ तो ये मंसूब जमीरें, शक्ल नहीं बदली, ज्यादा फर्क नहीं आया कोई, लेकिन मानी बदल गए। इसमें चूंकि नून लगाते नसरानी उसने मेरी मदद की, यहाँ पर वो नून लगाने की जरूरत नहीं होती, नसरी मेरी मदद खाली या लगा देते हैं। उसके लगाने की वजह क्या है वो बाद में बताऊंगा, वो नून विकाया कहलाता है, उसको फिलहाल छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं समझ रहा था बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा टाइम नहीं हुआ। खामिस पांचवी मश्क, अजिब मिनस्सूरा तस्वीर से जवाब दीजिए, अजिब जवाब दीजिए, मिनस्सूरा सूरत से। मादा यफ़अलु बकरुन, बकर क्या कर रहा है, बकरुन यक़रअु फिल मुसहफ़ शरीफ, बकर पढ़ रहा है मुसहफ़ शरीफ में या मुसहफ़ शरीफ से, बकर मुसहफ़ शरीफ से पढ़ रहा है या उसमें से पढ़ रहा है। मादा यफ़अलु तबीब, तबीब क्या कर रहा है, अत्तबीबु यफ़हसुल मरीद, तबीब मरीज का मुआयना कर रहा है, उसको जांच रहा है, उसका इम्तिहान असेसमेंट कर रहा है। मादा यफ़अलुर रजुलु, आदमी क्या कर रहा है, अर्रजुलु आदमी क्या कर रहा है, यरकउ रुकू कर रहा है, या युसल्ली नमाज पढ़ रहा है। अब देखिए ऊपर वाले में मादा यफ़अलु अत्तबीबु क्या कर रहा है तबीब, तो आपने जवाब में क्या कहा, अत्तबीबु, अत्तबीबु यफ़अलु की जगह पे क्या ले आए, मुदारे का सीगा, फ़ाहसा यफ़हसु, वो बाप फतहा से आता है, दोनों में आइन कलिमा जबर वाला होता है, तो फतहा यफ्तहु की तरह, फ़हसा यफ़हसु, यफ़हसु जांच रहा है, अल मरीद मरीद को। अब बताइए ये लाजिम है या मुतअद्दी है, आपको इसमें ने नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप खाली सोच के जरा बताइए कि मैंने इसमें दो उसूल बताए थे कि क्या करना होगा। ने आपको कब आएगा, जब आप इस, क्योंकि अभी हम तर्जुमा मुदारे का कर रहे हैं इसलिए ने नहीं आ रहा, इसका माजी में तर्जुमा कीजिए कि डॉक्टर ने, तबीब ने मरीज को जांचा, डॉक्टर ने, आया जवाब, मरीज को जांचा, मरीज का मुआयना किया, डॉक्टर ने मरीज का एग्जामिनेशन किया, जो भी आप कहना चाहते हो वहां ने आ जाएगा, माजी करने से आता है, ठीक है, वरना मुजारे में नहीं आता क्योंकि उसमें जरूरत नहीं पड़ती है ने लाने की। लेकिन यहाँ आप खुद देख लीजिए कि काम किस पर, काम अगर मरीज के पास, ये डॉक्टर के पास मरीज ना हो तो क्या वो काम कर सकता है, जांचने का नहीं कर सकता, मफूल के बगैर नहीं काम होता, ये वाला जांचने का काम नहीं होता। लेकिन जो अगला है, जो आदमी रुकू कर रहा है, ये रुकू करने के लिए उसको किसी और आदमी की जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत है नहीं, खुद ही झुक जाएगा, तो है तो खुद ही फाइल, वहां भी तबीब खुद ही फाइल था, जब भी दोनों मरफू है, लेकिन उसमें उसको किसी वो एक्शन करने के लिए कोई एजेंट चाहिए जिस पर वो करे, यानी मफूल चाहिए, जबकि यहाँ उसको जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने ही साथ जुड़ा हुआ है, लाजिम है, चिमटा हुआ है, उसका काम उसी के साथ, लाजिम का मतलब होता है वो चिमटा हुआ है, लगा हुआ है, सही है। इसीलिए पहला वाला मुताद्दी, दूसरा वाला लाजिम, उसमें मफूल की जरूरत है, इसमें नंबर दो में जरूरत नहीं है। मादा यफ़अलुल मरीद, मरीज क्या कर रहा है, अल मरीद यतनावलु दवा, दवा, मरीज दवा खा रहा है, तो मरीज दवा खा रहा है लाजिम है या मुताद्दी है, दवा हो ना तो खा सकता है, दवा को नहीं खा सकता ना, तो उसका मतलब है मुताद्दी होगा, तो उसका तर्जुमा माजी में कर लीजिए तो पता चल जाएगा, मरीज ने दवा खाई, आ गया ने, ठीक है ना, ऐसे आपको आइडिया लगाना। मादा यफ़अलु तैयार, लेकिन वो तो इब्तिदा में बताया जाता है ने से जरा आसान करने के लिए, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए तो आपको उस ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल रहा है कि किसमें काम में कोई और एक्सटर्नल एजेंट चाहिए काम के लिए। मादा यफ़अलु तैयार,
یہ پائلٹ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ حیران لگ رہے ہیں اس وقت، ہکا بکا بلکہ، بہرحال لیکن پڑھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے، تو کہیے کہ دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. اب طیارو ہے نا، ینظر کہہ دیجیے یا کیا کہیں، یقرأ کہہ دیں. اللوحہ، لوحہ بورڈ، تو بورڈ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، تو یقرأ اللوحۃ یا ینظر الی اللوحۃ، لوحہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو دیکھیے اب یہ پڑھنا لازم ہے یا متعدی ہے؟ متعدی ہے، کوئی چیز پڑھنے والی ہوگی نہیں تو پڑھیں گے کیسے؟ صحیح ہے نا، اسی لیے وہ یہاں مفعول چاہیے. التدریب السادس، چھٹی مشق، اکتب اسئلۃ کما فی المثال، لکھیے سوال جیسا کہ مثال میں ہے، یعنی آپ سوالات بنائیے، سوالات لکھیے. اسئلہ اصل میں سؤال کی جمع ہے، اسئلۃ مفعول اس لیے کہ منصوب اس لیے کہ یہ مفعول ہے. لکھیے، لکھنے والے آپ ہیں، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور جس چیز کو لکھا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ منصوب ہے، اس لیے کہ وہ مفعول ہے. اسئلتن یہ سؤال کی جمع، اسئلہ. صحیح ہے، سوالات لکھیے جیسا کہ مثال میں آ رہے ہیں. مثال یہ ہے کہ بکر فی غرفۃ القراءہ، جواب دیا انہوں نے آپ کو کہ بکر ریڈنگ روم میں ہے، یعنی اسٹڈی روم میں ہے. تو سوال کیا ہوگا؟ سوال اس کا یہ بنے گا این بکر، بکر کہاں ہے؟ ان 6 میں سے ایک اٹھا لیجیے. رقم البیت 3، گھر کا نمبر 3 ہے، تو سوال کیا ہوگا؟ کم رقم البیت، گھر کا نمبر کیا ہے، کتنا ہے؟ تو ہم نے بتایا رقم البیت 3. ہذہ مسطرہ، یہ مسطرہ ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ سوال کر لیجیے یہ کیا ہے؟ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ہذہ مسطرہ. نعم بکر یقرأ فی المصحف الشریف، جی ہاں بکر پڑھ رہا ہے مصحف شریف سے. تو اب یہ نام سے پتہ چلا کہ یہ سوال آکسیلری ورب والا ہے، ہیلپنگ ورب کو باہر نکالنے والا. تو کہیں گے کہ هل بکر یقرأ فی المصحف الشریف، یا هل بکر یقرأ، کیا بکر پڑھ رہا ہے؟ نعم بکر یقرأ فی المصحف الشریف. اسی طرح انا احمد، میں احمد ہوں، تو سوال کیا بنے گا؟ من انت، آپ کون ہے؟ انا احمد، میں احمد ہوں. الرجل یشرب الماء، مرد پانی پی رہا ہے. تو یہاں کیا، اب وہ اوپر آپشن میں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کم از کم چالاکی ہی کر لیجیے، سارے استعمال ہو گئے، ایک ہی رہ گیا تو وہی ہوگا، ہے نا. ماذا، تو ماذا یفعل الرجل، صحیح ہے، آدمی کیا کر رہا ہے؟ الرجل یشرب الماء، پانی پی رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہاں سے اگلے ہفتے کر لیں گے، یعنی جمعے کو انشاءاللہ، جمعے یا جمعرات کو، کیونکہ جمعے کو شاید میں کال پہ ہوں، کل کنفرم کروں گا، میسج آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. پھر جمعرات کو شاید کلاس کر لیں، دیکھ لیں گے. اب طوفان، فلڈ، یہ نوح علیہ السلام کی سٹوری میں چل رہی تھی بات. وجاء وعد اللہ، اللہ کا وعدہ آ گیا. فالعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ. امطرت السماء وامطرت، تھوڑا سا پڑھ لیا تھا لیکن کہیں چھوڑ دیا تھا ہم نے شاید بیچ میں ہی. آسمان برسا، آسمان مونس ہے، اور مونس کون سا والا ہے؟ لفظی ہے، کیونکہ اس پہ الف ممدودہ آ رہا ہے، الف اور حمزہ. آسمان برسا، وہ امطرت، اور برسا اور برسا اور برسا. حتیٰ کأن السماء، یہاں تک کہ گویا کہ ہو گیا تھا آسمان، گویا کہ تھا آسمان، ان السماء من خلط، چھلنی، سب، لا تمسک ماء، پانی کو نہیں روکتا تھا. ونبع الماء، نبع ینبع، نبع ینبع، اسی سے آپ نے اردو میں سنا ہے منبع بولتے نا، منبع علم ہے نا، منبع کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہو، جو چشمہ پھوٹتا ہے اس کے لیے. سو نبع الماء، پانی نیچے سے خوب نکلا. وسال، اور چلا، سال یسیل، نبع ینبع فتح یفتح سے آتا ہے، سال یسیل ضرب یضرب سے آتا ہے.
تو چھوٹا سا ضاد لکھ لیجیے اگر آپ کے پاس کتاب ہے اپنے پاس, اور ان کو نوٹ کرتے جائیے کیجیے کہ ہر ایک کے ساتھ کیا آئے گا. خالی چھوٹا ضاد لکھ لیجیے, جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو بعد میں آپ کے لیے بہت کام آئے گا. کہ ورب کا ایک کالم اپنی کتاب میں نوٹ بک ایسی بنائیے کہ جس میں لائن سے جتنے بھی ورب آیا کریں ان سب کو لکھ لیں جو آپ کے بار بار استعمال میں آئیں گے, اور ان کے آگے ضاد, سین, سمع کا سین, ضرب کا ضاد, نصر کا نون, کروم کا کاف, فتح کا فا اور حسب کا ہا. یہ بس لکھتے جائیے جیسے جیسے آتا جائے, سمجھ میں آئے نہ آئے بس لکھتے جائیے, وہ آپ بریکٹ میں کر کے نون سین اس طرح سے. تو جب آپ اس کو پڑھتے جائیں گے, اسی طرح قرآن میں آپ کے پاس وہ قرآن جس میں بیچ میں لائنیں دی جاتی ہیں اس کو بیاضی قرآن کہتے ہیں, کہ اس میں بیچ میں جگہ ہوتی ہے جس پہ لکھا جا سکتا ہے, اس میں نوٹس لیتے جائیے ساتھ ساتھ. تو آپ کو جب آپ تھوڑا سا میچور ہو کے یعنی عربی گرامر کے حوالے سے سمجھنے لگیں گے تو آپ کو وہ بہت فائدہ دے گا کہ اگلا اس کا جملہ وہ بننا کیا ہے. مضارع اگر بنانا چاہے تو آسانی ہو جاتی ہے بہت زیادہ, بار بار پریکٹس سے یہ پکی ہو جاتی ہیں چیزیں. گویا کہ ایک من خلت ہانی ونبع الماء وسال, بہا پانی خوب بہا, حتی احاط بالناس, یہاں تک کہ اس نے احاطہ کر لیا, گھیر لیا لوگوں کو, من کل جانب, تمام جانبوں سے. وأوحى الله إلى نوح, اور اللہ نے وحی کیا نوح علیہ السلام پر, خذ معک, لے لیجئے اپنے ساتھ, من آمن بک, اس کو جو ایمان لائے آپ پر, من قومک, آپ کی قوم میں سے, وأہلک, اور آپ کے گھر والوں میں سے. وأوحى الله, اور اللہ نے وحی فرمایا, الى نوح, نوح علیہ السلام کی طرف, ان یأخذ, کہ وہ لے لے, اخذ یأخذ, نصر ینصر سے آتا ہے, نون لکھ لیجیے, معاہو, کہ وہ لے لے اپنے ساتھ, من کل حیوان, جانور, ہر جانور میں سے, وطائر, اور پرندے میں سے, زوجن, ایک جوڑا, ذکرن و انثی, مذکر اور مؤنث. لأن طوفان عام, کہ طوفان عام ہے, جنرل ہر جگہ کے. لا ینجو منہ انسان ولا حیوان, انسان اور حیوان سب کے لیے. تو لا ینجو, نہیں نجات پائے گا, منہ, اس سے یعنی طوفان سے, کون, انسان, کوئی انسان, ولا حیوان, نہ کوئی حیوان. وکذالک فعل نوح, اسی طرح کیا نوح علیہ السلام, فعل, کیا نوح علیہ السلام نے. فکان معه, اور ان کے ساتھ تھے کون, فی السفینۃ, سفینے میں یعنی کشتی میں, من آمن, جو ایمان لایا, بھی ان پر, من قومی, ان کے قوم کے لوگوں میں سے. تو فعل, یہ خود جو ہے, فعل یفعل, یہ با فتحی سے آتا ہے. جو فعل ایز اے فعل ہے, اسکیل تو ہے, یہ اسکیل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن فعل خود ایک کام بھی تو ہے نا, ایک ورب بھی تو ہے. فعل کے معنی کرنا, تو کرنے کے معنی میں جب یہ آئے تو فعل یفعل, یہ با فتحہ سے خود ہوگا. ومن کل حیوان وطائر زوج, اور ہر جانور اور پرندے میں سے ایک جوڑا. وسارت السفینۃ, یعنی یہ اسی سے متعلق ہے کہ تھا ان کے ساتھ کشتی میں وہ جو ایمان لایا ان پر, ان کی قوم میں سے, اور ہر پرندے اور جانور میں سے ایک جوڑا. وسارت السفینۃ, تو ہو گئی سفینہ, تجری بہم, سفینہ چلی ان سب کے ساتھ, فی موجن, ایک موج میں, یعنی جو دریاؤں میں موجیں آتی ہیں ان میں وہ چلتی رہی. یہ جو امواج آتی ہے نا, لہریں, لہروں میں وہ چلتی رہی, کل جبال, ایسی موجیں جو پہاڑ کی جیسی تھی. ان موجوں میں وہ چل رہی تھی کشتی جو پہاڑ کی طرح سے, اتنی اونچی اونچی لہریں آ رہی تھی, اتنا اونچا, اتنا پانی جمع ہو گیا. وارتقى القوم, تو چڑھ گئے لوگ, کل مکان عال, ہر اونچی جگہ پر. مکان کے معنی ویسے جگہ کے ہوتے ہیں, پلیس کے معنی میں. ہم اردو میں مکان گھر کو بولتے ہیں, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہم بولتے ہیں تو ہماری زبان ہے, ہماری مرضی ہے. لیکن عربی میں مکان کے معنی جگہ کے, تو ہر جگہ. گھر کے لیے بیت یا دار عربی میں ہوتا ہے, لیکن بہرحال مکان. عال, اونچے مکان پہ چڑھ گئے. وکل ربوۃ یفرون من عذاب اللہ, اور ہر چٹان پر, اونچی جگہ پر, یفرون من عذاب اللہ, اور وہ فرار ہو رہے تھے اللہ کے عذاب سے, یعنی بھاگ رہے تھے اللہ کے عذاب سے. یہ تو اللہ کا عذاب تھا, اس سے کیا بھاگتے. ولیکن, لیکن, لا ملجأ من اللہ الا الیہ, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے مگر اللہ ہی کی طرف. اللہ سے بچ نہیں سکتے, اللہ سے بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے مگر اسی کے پاس. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.